الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. عزیز القدر بھائیو اور دوستو، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 138 سے 141 تک میں نے پڑھی ہیں. اس سے پہلے آیت نمبر 137 میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت نے اہل کتاب کو یہ ارشاد فرمایا کہ ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، کہ اگر یہ اہل کتاب بالکل اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح اے صحابہ کرام تم ایمان لائے ہو، فقد اهتدوا، تو یہ اہل کتاب بھی ہدایت یافتہ ہو جائیں گے جس طرح اے صحابہ کرام تم ہدایت یافتہ ہو چکے ہو. جس طرح تم ہدایت پا چکے ہو، ہدایت کو تم نے حاصل کر لیا ہے، اسی طرح سے اگر یہ اہل کتاب بھی ایمان لے آئیں تو یہ بھی ہدایت پا جائیں گے. اور اگر وہ اہل کتاب منہ موڑ لیتے ہیں، اعراض کر لیتے ہیں اور اس طرح ایمان نہیں لاتے جس طرح صحابہ کرام نے ایمان کو قبول کیا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ انما ہم فی شقاق، تو وہ ہٹ دھرمی پر قائم ہیں، ضد پر قائم ہیں، اور یقیناً یہ ضد اور یہ ہٹ دھرمی ان کے لیے کسی بھی طور پر نفع بخش نہیں ہوگی، اور یہ ہر درمی ان کو فائدہ نہیں پہنچائے گی بلکہ نقصان ہی پہنچائے گی. اور اگر یہ ایمان نہیں قبول کرتے تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، کہ اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں آپ کو کافی ہو جائے گا. اگر یہ ایمان قبول نہیں کرتے اہل کتاب، بے شک نہ کریں، خسارہ ہوگا تو ان کا ہوگا، نقصان ہوگا تو ان کا ہی ہوگا، اللہ کا یا اللہ کے رسول کا کوئی خسارہ نہیں ہوگا. لفظ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان کے مقابلے میں اللہ ہی آپ کو کافی ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے گویا اس آیت کریمہ میں وعدہ فرمایا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ رب العزت ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ آپ کا دفاع کرے گا اور ان کا خاتمہ کرے گا. اور بالکل اللہ رب العزت نے اسی طرح سے اپنا وعدہ پورا فرمایا. کس طرح کہ اہل کتاب کے یعنی یہود کے مدینہ منورہ میں 3 قبیلے آباد تھے، بنی قینقاع، بنی قریظہ اور بنی نذیر. تو بنی قریظہ جو تھے اور اسی طرح جو قینقاع تھے، ان دونوں قبیلوں کو قتل کر دیا گیا تھا. ان دونوں قبیلوں کے مردوں کو قتل کر دیا گیا تھا اور ان کے بچوں اور ان کی عورتوں کو قیدی بنا دیا گیا تھا. اور جہاں تک بنی نذیر کا تعلق ہے تو بنی نذیر کو جلا وطن کر دیا گیا تھا، ان کو مدینہ منورہ سے نکال دیا گیا تھا. تو یہ ان کا برا انجام ہوا. کن کا؟ یہود مدینہ کا. اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں آپ کو کافی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کا دفاع کرے گا اور ان کا خاتمہ کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق ان کا خاتمہ کر دیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ پر ایمان لانے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے جو لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنا وعدہ پورا فرما دیا. یہاں ایک بات بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اہل کتاب کو یہ حکم دیا کہ وہ اس طرح ایمان لائیں جس طرح کے صحابہ کرام ایمان لائیں. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک آئیڈیل لوگ کون ہیں؟ وہ صحابہ کرام ہیں. اور بالکل اسی طرح کی بات سورۃ بقرہ کے شروع میں بھی گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں سے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ
الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، کہ جب ان منافقوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم اس طرح ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائیں، یہاں لوگوں سے مراد کون ہے؟ صحابہ کرام، کہ تم اس طرح ایمان قبول کرو جس طرح صحابہ کرام نے ایمان کو قبول کیا ہے. تو وہ منافق آگے کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح یہ احمق لوگ اور یہ بے وقوف لوگ ایمان لائیں. یعنی وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو احمق اور بے وقوف قرار دیا کرتے تھے. اللہ نے اس کا جواب دیا کہ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، در حقیقت یہی منافق ہی احمق ہیں اور یہی بے وقوف ہیں، لیکن ان کو سمجھ نہیں ہے، ان کو علم نہیں ہے. تو اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے ایمان کو آئیڈیل اور معیار قرار دیا. اور اس آیت کریمہ میں بھی سورۃ البقرہ کی 137 نمبر آیت جو ہے، اس میں بھی اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے ایمان کو آئیڈیل اور اس کو معیار قرار دیا ہے. لہذا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ معیار حق ہیں، صحابہ کرام معیار حق ہیں. اور قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے ہمیں صحابہ کرام کے طرز عمل کو لازمی طور پر سامنے رکھنا چاہیے کہ انہوں نے قرآن مجید کو کس طرح سے سمجھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو اور آپ کے ارشادات گرامی کو کس طرح سے سمجھا، کس طرح سے ان پر عمل کیا، قرآن پر انہوں نے کس طرح عمل کیا، حدیث پر کس طرح سے انہوں نے عمل کیا. یہ جو طرز عمل ہے صحابہ کرام کا، یہ آئیڈیل ہے، یہ قابل نمونہ ہے، قابل اسوہ ہے. لہذا ہمیں اس کو سامنے رکھنا چاہیے. اور یہ بات یاد رہے کہ جو شخص صحابہ کرام کے طرز عمل سے انحراف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں واضح طور پر فیصلہ فرما دیا کہ ہم اس کو جہنم میں جھونک دیں گے. اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، دیدہ دانستہ جان بوجھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور آپ کے احکامات جو ہیں ان کی خلاف ورزی کرے، من بعد ما تبین له الهدى، ہدایت کے واضح ہونے کے بعد. اور دوسرا، ایک تو رسول کی مخالفت، اور دوسرا جو ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ اتباع کرے مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کی. اور یہاں مومنوں سے مراد کون لوگ ہیں؟ اولین جو مومنین تھے اس امت کے وہ صحابہ کرام تھے. تو صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ کر جو شخص کسی اور راستے کی اتباع کرے گا، اللہ نے فرمایا نُصْلِهِ فَنُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اس کو اسی چیز کے سپرد کر دیں گے جس کو اس نے اختیار کیا، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ، اور اس کو جہنم کے اندر جھونک دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے. لہذا اس میں تنبیہ ہے اور سخت وعید ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو صحابہ کرام کو معیار حق تصور نہیں کرتے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام بھی انسان تھے اور ہم بھی انسان ہیں. لہذا ہم بھی انہی کی طرح قرآن اور حدیث کو سمجھنے میں اجتہاد کر سکتے ہیں، اور ہم بھی اپنی عقل و فہم اور اپنا جو ادراک ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام کے عقل اور ان کے فہم اور ان کے ادراک کو اور ان کے ایمان کو اللہ رب العزت نے معیار حق اور ان کو آئیڈیل قرار دیا ہے. لہذا ہمیں صحابہ کرام کو ہی معیار حق سمجھنا چاہیے اور انہی کو آئیڈیل سمجھنا چاہیے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ امت میں بہت زیادہ اختلاف دیکھیں گے. فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ تم میں سے جو شخص زیادہ عرصے تک زندہ رہے گا تو وہ دیکھے گا کہ امت میں اختلاف کثیر واقع ہو چکا ہے. پھر اختلاف کثیر جب واقع ہوگا امت میں تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، اختلاف کی شکل میں تم میری سنت کو لازم پکڑنا، میری سنت کو مضبوطی سے تھام لینا، اور خلفاء راشدین کے طرز عمل کو مضبوطی سے تھام لینا. میرے بھائیوں، اگر صحابہ کرام کا طرز عمل آئیڈیل نہ ہوتا، اگر ان کا طرز عمل معیار حق نہ ہوتا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم کیوں دیتے کہ میری سنت کو مضبوطی سے تھامنا اور خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامنا؟ ان کی سنت اور ان کا طریقہ اور ان کا طرز عمل معیار حق ہے، آئیڈیل ہے، تو تبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں کہ آپ ان کی سنت کو، ان کے طریقہ کار کو اور ان کے طرز عمل کو مضبوطی سے پکڑ لینا.
لہذا ان تمام دلائل سے سورۃ البقرہ کی یہ 2 آیات جو بھی میں نے ذکر کی ہیں، ایک شروع میں اور ایک یہاں پر پہلے پارے کے اختتام پر، اور اسی طرح وہ سورۃ النساء کی آیت وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وہ آیت، اور اسی طرح یہ حدیث کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، ان تمام دلائل سے یہ حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ صحابہ کرام معیار حق ہیں اور وہ آئیڈیل ہیں، لہذا انہی کے طرز عمل کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے، اور ان کے طرز عمل سے خاص طور پر دین کو سمجھنے میں اور دین پر عمل کرنے کے سلسلے میں ہمیں انہی سے رہنمائی لینی چاہیے اور انہی سے ہی ہمیں ہدایت لینی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون، اللہ ہی کا رنگ ہے کہ جس کو ہم قبول کرتے ہیں۔ اس کا تعلق جو ہے وہ پچھلی آیت سے ہے، آیت نمبر 136 سے، کہ اللہ نے فرمایا کہ قولوا آمنا باللہ، جب یہودیوں نے کہا کہ تم یہودی ہو جاؤ اور نصرانیوں نے کہا کہ تم نصرانی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے، اللہ نے فرمایا قولوا، تم یہ کہو کہ آمنا باللہ، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اللہ کی وحی پر ایمان لائے، وہ وحی جو ہماری طرف نازل کی گئی اور ہم سے پہلے جو انبیاء ہیں ان کی طرف نازل کی گئی، ہم اس وحی پر ایمان لائے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ رب العزت کے فرمانبردار ہیں اور اس کے اطاعت گزار ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں صبغۃ اللہ، یہ اللہ کا جو رنگ ہے اسی کو ہم قبول کرتے ہیں، اللہ کا رنگ۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور اللہ تعالیٰ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اللہ رب العزت کے لیے ہی بندگی کرنے والے ہیں، اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کا پس منظر سمجھنا ہوگا، اس آیت کو سمجھنے کے لیے اس کا پس منظر سمجھنا ہوگا۔ پس منظر کیا ہے کہ یہودی جب ان کے مذہب میں اور ان کے دین میں کوئی شخص داخل ہوتا تو اس کو وہ حکم دیتے تھے کہ وہ غسل کرے، اور اس کو رنگین پانی کے ساتھ غسل دیا جاتا تھا۔ اسی طرح نصرانی بھی جب ان کے دین میں کوئی شخص داخل ہوتا، نصرانی ہوتا، تو اس کو وہ کیا کرتے، اس کو زرد رنگ کا پانی جو ہے وہ اس کے ساتھ وہ غسل دیتے تھے، ایک ایسا پانی کہ جس میں زرد رنگ ملا ہوتا، اس زرد رنگ کے ساتھ جو پانی ہوتا اسی کے ساتھ اس کو غسل دیتے، اور پھر وہ یہ کہتے تھے کہ جس کو اس رنگین پانی کے ساتھ رنگ دیا گیا تو وہ پکا یہودی ہو گیا یا پکا نصرانی ہو گیا۔ یہ ان کا دعوت ہے کہ یہ رنگ جو ہے یہ یہودیت کا رنگ اس پر چڑھ گیا یا نصرانیت کا رنگ اس پر چڑھ گیا تو اب یہ پکا یہودی یا پکا نصرانی ہو گیا۔ حتیٰ کہ وہ لوگ یہود و نصارہ جو ہیں ان کے ہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو ان اپنے بچوں کو وہ اسی طرح رنگین پانی کے ساتھ، یعنی رنگ ملے ہوئے پانی کے ساتھ، کوئی ایسا پانی کہ جس میں رنگ ملا ہوتا، کوئی کلر جو ہے اس میں مکس کر دیا جاتا، اس کلر مکس کیے ہوئے پانی کے ساتھ وہ بچوں کو غسل دیتے تھے، اور وہ کہتے تھے جب غسل دیتے تو کہتے تھے کہ اب اس پر یہودیت کا رنگ چڑھ گیا اور اب اس پر عیسائیت کا رنگ چڑھ گیا، اور کہتے کہ یہ پختہ یہودی یا پختہ عیسائی بن گیا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب کیا دیا؟ اللہ نے فرمایا یہ یہودیت کا رنگ یا یہ نصرانیت کا رنگ جو ہے اس کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ کی اصل حقیقت ہے، اللہ کے رنگ کی حیثیت ہے، اس کی اہمیت ہے۔ اور اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اللہ کا رنگ ہے اسلام، کیونکہ ہر بچہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ یہودی کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے، نصرانی کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے، یا ہندو کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ بھی فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، کہ اس بچے کے والدین چاہے تو اس کو یہودی بنا دیں، چاہے تو اس کو نصرانی بنا دیں، چاہے تو اس کو مجوسی بنا دیں۔ تو ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ فطرت اسلام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا رنگ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ یعنی اسلام ہی اصل رنگ ہے۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہو سکتا ہے، یہ کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ پھر فرمایا ونحن له عابدون، ہم اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہیں۔ جس پر اللہ کی بندگی کا رنگ چڑھ جاتا ہے پھر اس کو کسی رنگ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ جس پر اللہ رب العزت کی بندگی، اللہ کی عبادت اور دین اسلام کا رنگ جس پر چڑھ جاتا ہے تو پھر وہی سب سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے اور وہی اللہ کے نزدیک کامران اور کامیاب ہوتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، آپ کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کن سے کہہ دیجئے؟ ان یہود و نصارہ سے آپ کہہ دیجئے أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، اور کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو اللہ رب العزت کے بارے میں؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، اور وہ اللہ تو ہمارا پروردگار بھی ہے، ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ہمارا بھی رب اور تمہارا بھی رب ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اللہ رب العزت کے لیے خالصتاً عبادت کرنے والے ہیں۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے بھی اس کا پس منظر سمجھنا ضروری ہے، اور اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کا پس منظر یہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہودیت جو اپنے عقائد و نظریات کے ساتھ اس وقت موجود ہے، یہودیت جو اپنے عقائد و نظریات کے ساتھ اس وقت موجود ہے، یہ یہودیت کب معرض وجود میں آئی؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 300-400 سال پہلے وجود میں آئی تھی۔ اس شکل میں، جس شکل میں یہودیت آج موجود ہے، اس شکل میں یہ یہودیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 300-350 یا 400 سال پہلے یہ معرض وجود میں آئی۔ اور نصرانیت جو ہے، جس شکل میں آج موجود ہے، یہ نصرانیت، یہ عیسائیت، یہ اس شکل میں کب معرض وجود میں آئی؟ یہ اس شکل میں معرض وجود میں آئی اس وقت جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، رفعہ اللہ الیہ، ان کا عقیدہ تو یہ ہے نا نصرانی کا کہ ان کو قتل کر دیا گیا تھا، نہیں، ہاں جی، بلکہ اللہ نے فرمایا رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھا لیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اوپر جانے کے بعد، اوپر اٹھائے جانے کے بعد یہ نصرانیت جو ہے اس شکل میں سامنے آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو علماء یہود و نصارہ تھے، یہود و نصارہ کے جو علماء تھے، وہ اپنے یہودیوں کو اور اپنے نصرانیوں کو کہا کرتے تھے کہ یہ جو یہودیت ہے اور یہ جو نصرانیت ہے، یہ دراصل جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور ان کی جو اولاد ہے، یہ انہی کی وصیت کردہ یہ ملت ہے، یہودیت ہو یا نصرانیت ہو، لہذا آپ اسی پر ہی پکے رہیں، اسی پر ہی پختہ رہیں۔ اور وہ یہ کہا کرتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ یہ دعویٰ بھی کرتے تھے، کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے بیٹے اور اللہ کے چہیتے ہیں، لہذا اللہ رب العزت اپنے تمام انعامات کی بارش ہمارے اوپر فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اپنی انعامات کی بارش ہمارے اوپر فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کا جواب کیا دیا؟ اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کو کہہ دیں، ان یہود و نصارہ کو، اتحاجوننا فی اللہ، اور کیا تم ہم سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کس کو اپنے انعامات سے اور اپنے احسانات سے اور اپنی نعمتوں سے نوازے گا؟ کیا تم اللہ تعالیٰ کے متعلق ہم سے جھگڑا کرتے ہو، جبکہ حقیقت حال کیا ہے کہ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کے حساب سے ہی ہمیں بدلہ دے گا، تمہیں تمہارے اعمال کے حساب سے اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا۔ یہ تمہارا کہنا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور اللہ کے چہیتے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اپنے اکرامات، اپنے احسانات کی بارش کرے گا، تو یہ تمہارا دعویٰ بالکل جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کے حساب سے فیصلہ فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اعمال کے حساب سے فیصلہ فرمائے گا۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو اللہ رب العزت کی خالص عبادت کرتے ہیں، جبکہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کو کہہ رہا ہے کہ تم ان کو یہ جواب دو کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین بدلہ دے گا، اور اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتوں میں ان کو داخل کرے گا کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت خالصتاً کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں بناتے ہیں۔ اور تم اے یہود و نصارہ، تم تو اللہ کی عبادت میں شریک کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہو، لہذا تم کس طرح اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے مستحق بن سکتے ہو؟ اللہ کے انعامات کے مستحق تم کس طرح سے ہو سکتے ہو؟ ہم جو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے خالصتاً عبادت کرتے ہیں، در حقیقت ہم اللہ تعالیٰ کے اکرامات اور اللہ کے انعامات اور اللہ کے احسانات کے مستحق ہیں۔ تو اس کا معنی یہ ہے
کہ اللہ رب العزت نے ہر شخص کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دینا ہے. اگر اس کا عمل اچھا تو اللہ تعالیٰ اس کو اچھا بدلہ دے گا، اور اگر اس کا عمل برا تو پھر اس کو بدلہ بھی برا ملے گا، چاہے وہ انبیاء کی اولاد میں سے کیوں نہ ہو. یہ یہود و نصارہ اپنے آپ کو انبیاء کی اولاد میں سے ثابت کر کے یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ رحمتیں نازل کرنی ہیں، ہمیں جنت دینی ہے. تو اللہ نے اس کا رد کر دیا کہ نہیں، تمہارے اعمال اگر اچھے ہوں گے تو پھر تم جنت میں جاؤ گے، اور اگر تمہارے اعمال برے ہوں گے تو پھر یہ انبیاء کی اولاد ہونا جو ہے تمہارے لیے قطعی طور پر فائدہ مند نہیں ہوگا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط کانوا ھودا و نصارا، کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد علیہ الصلوۃ والسلام کیا یہ سارے یہودی اور نصرانی تھے؟ کیا تم یہ کہتے ہو؟ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ علماء یہود و نصارہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ سارے انبیاء یہود و نصارہ تھے، یہ سارے انبیاء یہود و نصارہ تھے، لہٰذا وہ یہ کہتے تھے کہ تم سارے کے سارے یہودیت پر اور نصرانیت پر قائم رہو، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو، کیونکہ ان انبیاء کا بھی یہی دین تھا. اللہ نے فرمایا قل اانتم اعلم ام اللہ، ان کو کہہ دیجئے اانتم اعلم، کیا تمہیں زیادہ علم ہے، ام اللہ، یا اللہ تعالیٰ کو زیادہ علم ہے. معنی یہ ہے کہ یہ جو یہودیت جس شکل میں آج موجود ہے اور نصرانیت جس شکل میں آج موجود ہے، جب یہ یہودیت اور نصرانیت معرض وجود میں آئی اس سے بہت عرصہ پہلے یہ سارے انبیاء فوت ہو چکے تھے. ابراہیم علیہ السلام بھی، اسماعیل علیہ السلام بھی، اسحاق علیہ السلام بھی، اور یعقوب علیہ السلام بھی، اور ان کے اولاد یعنی حضرت یوسف علیہ السلام وغیرہ، یہ سارے انبیاء اس یہودیت اور نصرانیت کے معرض وجود میں آنے سے بہت پہلے فوت ہو چکے تھے. تو پھر تم کس طرح سے یہ دعویٰ کرتے ہو کہ یہ یہودیت انہی کا دین ہے اور یہ نصرانیت انہی کا دین ہے؟ او بھائی، جس شکل میں یہودیت ہے، جس شکل میں نصرانیت ہے، یہ اس کے ظاہر ہونے سے پہلے، اس کے معرض وجود میں آنے سے بہت پہلے، کئی صدیاں پہلے یہ سارے انبیاء وفات پا چکے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس یہودیت کے ساتھ اور اس نصرانیت کے ساتھ ان تمام انبیاء کا کوئی تعلق نہیں. اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو اس گواہی کو چھپا دے کہ جو اس کے پاس اللہ تعالیٰ کے پاس موجود، اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجود تھی. یہ علماء یہود و نصارہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے پاس تو اللہ کی ایک شہادت موجود تھی، تورات میں، انجیل میں، تم تو اللہ کی کتاب کو پڑھنے والے ہو، اللہ کی کتاب کا علم رکھنے والے ہو، تمہارے پاس علم موجود ہے. تو تمہیں کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ سارے انبیاء علیہ السلام جو ہے ان کا دین اسلام تھا، ان کا دین یہودیت نہیں تھا، ان کا دین نصرانیت نہیں تھا. تمہیں تو یہ حق کی گواہی دینی چاہیے تھی. لیکن تم نے جب یہ دعویٰ کیا کہ یہ سارے انبیاء یہودی تھے یا نصرانی تھے، تم نے دراصل بہت بڑے ظلم کا ارتکاب کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو اس گواہی کو چھپا لے اور اس گواہی کو سچائی کے ساتھ وہ ادا نہ کرے، وہ گواہی سچائی کے ساتھ نہ دے کہ جو اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجود ہے. یہاں ایک مسئلہ بڑا اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے علماء یہود و نصارہ کو ظالم قرار دیا اور فرمایا کہ ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا. سب سے بڑے ظالم یہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی شہادت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے علم کو چھپا لیا اور حقیقت پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی، اور اپنے جیسے لوگوں کو یہ باور کرایا کہ یہ سارے انبیاء یہ یہودی تھے یا نصرانی تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو حقیقت کو چھپانے کی وجہ سے سب سے بڑا ظالم قرار دیا. اور بڑے دکھ کی بات ہے، نہایت افسوس کی بات ہے کہ آج اس دور میں بھی ایسے وہ لوگ موجود ہیں کہ جن کو لوگ علماء قرار دیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا لقب ان کے ناموں کے ساتھ لکھتے ہیں، اور وہ بھی بالکل یہی طرز عمل اختیار کرتے ہیں جو علماء یہود و نصارہ نے اختیار کیا کہ انہوں نے حقیقت کو چھپانے کی کوشش کی، حقیقت پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کی وجہ سے بہت بڑا ظالم قرار دیا. آج مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو حقیقت پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. سامنے قرآن مجید کھول لیتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کھول لیتے ہیں، حدیث کی باقی کتابیں کھول لیتے ہیں اور حقیقت پر جان بوجھ کر دیدہ دانستہ پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ چیز بیان کرتے ہیں جو قرآن سے ثابت نہیں ہوتی.
وہ چیز بیان کرتے ہیں جس کا تعلق صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے نہیں ہوتا، وہ چیز بیان کرتے ہیں جو کتب و سنت سے ثابت نہیں ہوتی ہے، لیکن پوری جسارت کے ساتھ، دیدہ دلیری کے ساتھ وہ حق پر پردہ ڈالتے ہیں، حق کو چھپاتے ہیں اور حق بات کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے ہیں، اور وہ چیز بیان کرتے ہیں کہ جو سراسر قرآن و سنت کے خلاف ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر وہ یہود و نصارہ کے علماء حق بات کو چھپانے کی وجہ سے اللہ کے نزدیک بہت بڑے ظالم ہیں، تو پھر اس دور کے علماء بھی اگر وہی طرز عمل اختیار کرتے ہیں تو اللہ کے نزدیک وہ بھی سب سے بڑے ظالم ہیں، ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا۔ لہذا ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہمیں حق گوئی سے کام لینا چاہیے، ہم ہمیشہ حق بات بیان کریں، حق بات کہیں، لوگوں کو حق بات ہی پہنچائیں جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو، اور وہ بات لوگوں تک نہ پہنچائیں جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو، اور دیدہ دانستہ ہم حق پر پردہ ڈالنے کی کوشش نہ کریں۔ اور آپ کو یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ جب کبھی بھی حق پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی گئی وہ کوشش کبھی کامیاب نہیں ہوئی۔ اب تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں، جب کبھی بھی حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی اور قرآن و سنت سے ثابت شدہ حق پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی گئی، اس کو چھپانے کی کوشش کی گئی، تو حق بات جو ہے وہ پہلے کی نسبت اور زیادہ کھل کے سامنے آئی اور حقیقت اور زیادہ کھل کے واضح ہوئی۔ یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے، اللہ رب العزت کا قانون ہے۔ جب کبھی اللہ کے خلاف اور اللہ کے رسول کے خلاف اس طرح جنگ کی جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ غلبہ کس کو دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ غلبہ حق کو دیتا ہے، غلبہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو دیتا ہے، قرآن اور حدیث کو دیتا ہے۔ للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون۔ یہاں ایک اور نقطہ بھی سامنے رکھیں کہ یہ جو ہم نے آیات پڑھی ہیں، آیت نمبر 136 اور پھر آیت نمبر 138 اور اس کے بعد آیت نمبر 139، 136 کے اختتام پر ہے نحن لہ مسلمون، اور 138 کے اختتام پر ہے نحن لہ عابدون، اور 139 کے اختتام پر ہے نحن لہ مخلصون۔ پہلے ہے نحن لہ مسلمون، پھر ہے نحن لہ عابدون، اور پھر ہے نحن لہ مخلصون۔ یہ کیا ہے؟ یہ نحن لہ مسلمون، نحن لہ عابدون ونحن لہ مخلصون۔ میرے عزیز بھائیوں، اس کا معنی یہ ہے کہ ہر قسم کی بندگی اور ہر قسم کی عبادت خالصتاً اللہ رب العزت کے لیے، اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں۔ نحن لہ مسلمون کا معنی کیا ہے؟ یہ مسلمون کا لفظ کس سے ہے؟ اسلام سے، اور اسلام کا معنی کیا ہے؟ جھکنا، اپنے آپ کو جھکا دینا، سر تسلیم خم کرنا۔ یہ جو جھکانے والا عمل ہے یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے۔ نحن لہ مسلمون، ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہی جھکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہی فرما برداری کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ اور اگلی آیت میں نحن لہ عابدون، کہ ہم بندگی اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کرتے ہیں، یعنی اللہ کی بندگی میں کسی کو شریک نہیں بناتے۔ اور آخری نحن لہ مخلصون، کہ ہم ہر قسم کی عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے ہی خالص کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ تینوں الفاظ جو ہیں یہ اس بات کی دلیل ہیں کہ انسان کو بندگی کا اور غلامی کا اظہار جو ہے یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا چاہیے، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں کرنا چاہیے۔ آج لوگ بڑی جسارت کے ساتھ کہہ دیتے ہیں اپنے پیر و مرشد صاحب کو کہ جی ہم تو آپ کے غلام ہیں، ہم تو آپ کے نوکر ہیں، آپ ہمیں حکم کریں۔ میرے بھائیوں، یہ نوکری اور یہ غلامی اور یہ بندگی یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے روا ہے، اللہ کے سوا کسی کے لیے روا نہیں۔ نحن لہ مسلمون، نحن لہ عابدون، نحن لہ مخلصون۔ ہم فرما بردار ہیں تو اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے ہیں، اور جھکنے والے ہیں تو اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں، بندگی کرنے والے ہیں تو اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں، اور ہر قسم کی عبادت کو اللہ ہی کے لیے خالص کرنے والے ہیں۔ اس کی آخری آیت پڑھنے اور درس ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک امۃ قد خلت، یہ امت گزر چکی۔ کون سی امت؟ تلک امۃ قد خلت۔ اسی طرح کی آیت ہم پچھلے درس میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ اگر آپ کو پچھلا سبق یاد ہو تو تلک امۃ قد خلت سے مراد کون سی امت ہے جو گزر چکی؟ ہاں جی، جواب تو دیں جی۔ تلک امۃ قد خلت، کون سی امت گزر چکی؟
کچھ لوگ یہود و نصارہ کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ انبیاء کہہ رہے ہیں۔ تلک امت قد خلت، کون سی امت گزر چکی؟ انبیاء علیہ السلام کی جماعت، کیونکہ جو پچھلی آیت ہے اس سے پہلے بھی انہی انبیاء کا تذکرہ ہوا تھا، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کے اولاد۔ اور یہ جو آیت ہے اس سے پہلے بھی انہی انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی یہی ارشاد فرمایا، یہاں بھی یہی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تلک امت قد خلت، وہ انبیاء علیہ السلام کی جماعت گزر چکی، لہا ما کسبت، اس جماعت کے لیے وہ چیز ہے جو اس نے کمائی، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ چیز ہے جس کو تم نے کمایا، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ وہ لوگ کیا عمل کرتے تھے، بلکہ تم سے سوال یہ کیا جائے گا کہ تم کیا عمل کرتے تھے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ صرف اور صرف انبیاء علیہ السلام یا سلف صالحین میں سے کسی ایک پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے، خصوصاً قیامت کے دن نجات پانے کے حوالے سے، کہ کوئی شخص یہ کہے کہ جی میں تو فلاں نبی کا پیروکار ہوں، یا فلاں پیر و مرشد کا پیروکار ہوں، یا فلاں امام کا پیروکار ہوں، تو بس میرے لیے ہی کافی ہے۔ نہیں، لہا ما کسبت، اس امت کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، وَلَكُمْ مَا کسبتم، اور تمہارے لیے وہ چیز ہے جس کو تم نے کمایا، لہذا تم سے تمہارے اعمال کے متعلق سلوک کیا جائے گا، تمہارے اعمال کے مطابق تم سے سلوک کیا جائے گا۔ اگر تمہارے اعمال اچھے تو تمہیں اچھا بدلہ دیا جائے گا، اور اگر تمہارے اعمال برے تو پھر یہ دعویٰ تمہارے کسی کام نہیں آئے گا کہ میں فلاں کا مرید ہوں یا فلاں میرا پیر و مرشد، نہیں، یہ دعویٰ کسی طور پر بھی کارگر ثابت نہیں ہوگا۔ یہود و نصارہ نے یہی تو کہا تھا کہ ہم ان انبیاء علیہ السلام کے اولاد ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، تو بس اسی بنا پر ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ اور انہی لوگوں نے یہ کہا تھا کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ چند گنتی کے دن ہی ہمیں جہنم کی آگ چھوئے، چند گنتی کے دن، بس پھر اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں بھیج دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو بھی یہ جواب دیا، اور مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی تعلیم دی کہ یہود و نصارہ کے لیے بھی یہ بات کارگر ثابت نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنے آپ کو صرف انبیاء کے اولاد کہیں، بلکہ ان سے بھی یہی سوال کیا جائے گا کہ تم نے کیا عمل کیا تھا۔ اسی طرح اے مسلمانوں، اس نبی آخر الزمان کی امت کے لوگوں، تم سے بھی تمہارے اعمال کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ تم نے کس طرح کا عمل کیا، تمہارا عقیدہ کیا تھا، تمہارا نظریہ کیا تھا، تم نے کس طرح کے اعمال کیے، تم سے تمہارے اپنے اعمال کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ پچھلے انبیاء علیہ السلام یا سلف صالحین یا بزرگان دین یا ائمہ دین کے بارے میں تم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، تم سے تمہارے اعمال کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اعمال کی بنا پر ہی، عقائد اور اعمال کی اصلاح کے ساتھ ہی انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ کامیابی کا راستہ صرف اور صرف یہی ہے، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہم اس کے ساتھ ہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام میں مکمل طور پر داخل ہونے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت اس دین پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہمیں اس دین پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ فرمائے تو اسی دین اسلام کی حالت میں فرمائے، اور قیامت کے دن اللہ رب العزت نبیوں کی صف میں شامل فرمائے، صدیقین اور سلف صالحین کے صف میں شامل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ ہم سب کو جنت میں داخل فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم انہ هو الغفور الرحیم۔ آج ہمارا یہ پہلا پارہ ختم ہو گیا ہے، جس کی تفسیر ہم نے شروع سے ترتیب کے ساتھ پڑھی ہے، اور اس پہلے پارے کے اختتام پر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ہم جس طرح ترتیب کے ساتھ پڑھ رہے ہیں کہ ہر آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں، اور ہم نے اب تک کسی آیت کی تفسیر کو چھوڑا نہیں ہے، تو ہم کیا اسی طرح سے چلتے رہیں، یا پھر جس طرح میں نے شروع میں یہ کہا تھا کہ ہم قرآن مجید کی وہ آیات منتخب کریں گے کہ جن میں احکامات ہوں گے، منتخب کردہ سلیکٹڈ آیات جو ہیں ہم ان کی تفسیر بیان کریں گے، اور ہر آیت کی تفسیر نہیں بیان کریں گے۔ لیکن پھر ہوا یہ کہ ہم ہر آیت کی تفسیر بیان کرتے چلے آئے، حتیٰ کہ یہ پہلا پارہ ختم ہو گیا۔ تو کیا ہم اسی طرح ہم چلتے رہیں، یا پھر ہم آگے دوسرے پارے میں اور اس کے بعد آنے والے پاروں میں ہم سلیکٹڈ آیات جو ہیں، چند منتخب آیات جو ہیں جن میں خاص طور پر احکامات ہوں، خصوصی طور پر ہم ان آیات کی تفسیر پڑھیں، یا اسی ترتیب کے ساتھ چلتے رہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ اسی طرح چلتے رہیں تو وہ ہاتھ کھڑا کریں، ہر بندے نے ایک ایک ہاتھ کھڑا کرنا ہے۔
چلے ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر۔ تو اس سے بات واضح ہو گئی، تو انشاءاللہ اسی ترتیب کے ساتھ ہم پڑھتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے، اور اللہ رب العزت آپ کا آنا قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کتاب کو ہمارا ساتھی بنائے، دنیا کے اندر بھی اور قبر کے اندر بھی اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اب چند سوالات ہیں، ان کے جوابات سننے پھر انشاءاللہ درس ختم کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کی حقیقت کیا ہو سکتی ہے؟ لوگ عام طور پر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا خواب دیکھا اور الگ الگ طرح کے حکم کرنے کا پتہ نہیں کیا لکھا ہے۔ بہرحال سوال واضح ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کی حقیقت کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے من رآنی فی المنام فقد رآنی، کہ جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے مجھے دیکھ لیا۔ فإنہ لا يتمثل بالشیطان، کہ شیطان جو ہے وہ میری شکل اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ شیطان کسی بھی انسان کی، کسی بھی شخص کی شکل اختیار کر سکتا ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص خواب کے اندر، آپ کی اس حدیث کے مطابق اگر کوئی شخص خواب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے تو اس نے گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، لیکن اس کے ساتھ وہ صحابی نہیں بنے گا۔ یہ خواب میں دیکھنا الگ ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی زندگی میں ان کو دیکھنا اور ان پر ایمان لانا وہ ایک الگ بات ہے۔ وہ شرف جو ہے صحابیت کا شرف اللہ رب العزت نے جن کو بخشنا تھا اللہ نے ان کو بخش دیا۔ تو اس کے بعد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اب یہ صحابیت کا جو شرف ہے، صحابی ہونے کا جو شرف ہے، وہ کسی شخص کو نصیب نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں ایک میں جواب پورا کر لوں پھر آپ، ہاں جی اگر آپ کی اجازت ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کا امکان موجود ہے، لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ کیا جس طرح یہ سوال میں لکھا ہوا ہے کہ کئی لوگ جو ہیں وہ خواب دیکھتے ہیں اور اپنا خواب بیان کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، تو کیا ہر شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اس شخص کو نصیب ہو سکتی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا صحیح معنوں میں پیروکار ہو۔ صحیح معنوں میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ظاہر ہے کہ آپ نے عقید توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دی اور آپ نے شرک سے لوگوں کو منع کیا، تو سب سے پہلے یہ کہ اس شخص کا عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص شرک کرتا ہو، فرض کرے وہ قبروں مزاروں پر جاتا ہو، قبر پرستی میں مبتلا ہو، اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی ہے، تو ہم کہیں گے آپ نے جھوٹ بولا ہے، ہم کہیں گے آپ جھوٹے ہیں، اس لیے کہ آپ شرک کرتے ہیں، آپ قبروں مزاروں پر جاتے ہیں اور آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، تو وہ جھوٹا انسان ہوگا۔ اسی طرح ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہیں ان کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن کا کوئی خیال نہیں رکھتا ہے، اور بلکہ دیدہ دلیری کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ذبح کرتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیتا ہے، اور سنتوں کو چھوڑ کر وہ بدعات میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو اگر وہ اس طرح کا کوئی شخص اگر دعویٰ کرے گا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، تو یقیناً جھوٹا انسان ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں صرف اور صرف اس شخص کو نصیب ہو سکتی ہے کہ جو صحیح معنوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا اور آپ کی شریعت کا پیروکار ہوگا، اس کے لیے ممکن ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ سکے۔ لیکن یہاں آپ کو ایک قاعدہ کلیہ بتا دوں کہ جو شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کا دعویٰ کرے، وہ کہے کہ میں نے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، ہم اس سے کہیں گے کہ ٹھیک ہے آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں، آپ نے خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ مبارکہ دیکھا وہ حلیہ مبارکہ بیان کرو۔ اگر تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک اس طرح بیان کرے جس طرح کے احادیث میں موجود ہے تو ہم مان لیں گے کہ بالکل آپ نے صحیح کہا، لیکن اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک اس طرح بیان کرے کہ جو احادیث میں موجود نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی طرف سے کوئی حلیہ مبارک بیان کرے گا، تو ہم کہیں گے کہ آپ کے خواب میں کوئی خلل ہے، آپ کے ایمان میں کوئی خلل ہے، آپ کے اعمال میں کوئی خلل ہے، آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہے۔ تو لہٰذا سب سے پہلی بات جو میں نے عرض کی ہے
کہ صحیح معنوں میں دین اسلام کا جو پیروکار ہوگا اس کے لیے ممکن ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ سکے، یہ ضروری نہیں ہے، ممکن ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جب کوئی شخص اس طرح دعویٰ کرے تو پھر اس سے سوال کیا جائے گا کہ آپ یہ بتلائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارکہ کیا تھا۔ اور یہ بات اس لیے اہم ہے کہ کئی لوگ یہ کہتے ہیں، مثلا ایک شخص نے مجھے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، تو کیا دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے نور پھوٹ رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے وہ بہت پر رونق، منور اور بڑا ہی روشن ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی۔ یہ خواب مجھے ایک شخص نے بیان کیا، تو میں نے اس کو کہا کہ میرے بھائی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارکہ جو احادیث میں موجود ہے اس میں یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک تھی، اور آپ نے اپنی پوری زندگی میں داڑھی کو چھیڑا نہیں، داڑھی کو چھوٹا نہیں کیا، آپ نے اس کو تراشا نہیں، پوری داڑھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ کی داڑھی میں چند گنتی کے بعد جو ہے وہ سفید بھی تھے، باقی سارے کے سارے بال سیاہ تھے، چند ایک گنتی کے بعد جو ہے وہ سفید بھی تھے۔ تو کوئی شخص اگر یہ کہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح دیکھا ہے کہ آپ کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی، تو یقیناً اس کے اپنے اندر، اس کے خواب میں، اس کے ایمان میں، اس کے عمل میں، اس کی زندگی میں یقیناً کوئی خلل ہوگا کہ جس کی وجہ سے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور، جو اصل چہرہ انور ہے، وہ اس کو دیکھ نہیں سکا ہے۔ تو یہ اس کے لیے فائدہ اور ضابطہ ہے، اس کو ہمیں سامنے رکھنا ہے۔ اب آپ کہیں کہ جو آپ نے کہنا۔ مثلا میں آج آپ کو دیکھ رہا ہوں، رات کو خواب میں کرنا دیکھ رہا ہوں، میرے خواب میں تو میں یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ میں نے آپ کو دیکھا ہوا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کل آپ کو والد صاحب میرے خواب میں تو میں نے آپ کو والد صاحب کو نہیں دیکھا، تو میں کیسے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو والد صاحب میرے خواب میں۔ ہاں، یہ آپ کی عقلی دلیل ہے، لیکن چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ من رآنی فی المنام فقد رآنی، کہ جو شخص مجھے خواب میں دیکھ لے تو اس نے مجھے دیکھ لیا۔ لہذا یہ جو حدیث ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے ہے۔ یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں جو لوگ موجود تھے، جنہوں نے آپ کی حیات مبارکہ میں آپ کو دیکھا تھا، تو یہ صرف انہی کے بارے میں نہیں یہ حدیث، بلکہ یہ قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے بارے میں ہے کہ جو بھی شخص سے مجھے دیکھے گا خواب کے اندر تو اس نے مجھے ہی دیکھ لیا، کیونکہ شیطان میری شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں، یہ سوال بڑا عجیب ہے، کہتے ہیں کہ کیا کولڈ ڈرنک یعنی پیپسی اور سیون اپ وغیرہ پی سکتے ہیں؟ کولڈ ڈرنک جو ہے پیپسی اور سیون اپ پینا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ میرے بھائیوں، میں اس کا جواب آپ پر چھوڑ دیتا ہوں۔ اگر یہ چیزیں جو ہیں یہ حلال ہیں تو ان کو پینا حلال ہے، اور اگر ان چیزوں میں کسی حرام چیز کی ملاوٹ ہے تو پھر ان کا پینا حرام ہے۔ اب آپ ہی جا کے تحقیق کریں کہ ان چیزوں میں کسی حرام چیز کی ملاوٹ ہے یا نہیں، یہ آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ نہیں، میں اس بارے میں کچھ نہیں کہتا، آپ خود تحقیق کریں اس بارے میں۔ ایک صاحب نے سوال لکھا کہ صبح کے وقت یہاں مسجدیں بند ہو جاتی ہیں، تو اگر کوئی صلاۃ الضحیٰ اشراق پڑھنے کا عادی ہے تو اس صورت میں کیا گھر پر پڑھ سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں، جو اشراق کی نماز ہے اس کی فضیلت کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھے اور اس کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھا رہے اور پھر اللہ رب العزت کا ذکر کرتا رہے حتیٰ کہ سورج نکل آئے، اور سورج کے بلند ہونے کے بعد وہ 2 رکعت نماز ادا کرے، تو اس کو کتنا ثواب ملتا ہے؟ ہاں جی، مقبول حج و عمرے کا ثواب ملتا ہے، مقبول حج و عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس حدیث میں بالکل واضح صراحتاً موجود ہے، وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ فجر کی نماز پڑھی اور اپنی جگہ پہ بیٹھا رہا، اپنی جگہ پہ بیٹھا رہا۔ اس میں زیادہ سے زیادہ جو اس میں گنجائش پیدا کی جا سکتی ہے، زیادہ سے زیادہ وہ یہی ہے کہ آپ اگر ایک مسجد میں ہیں اور اپنی جگہ سے اٹھ کر آپ دوسری جگہ پہ، مسجد کے اندر ہی آپ دوسری جگہ پہ چلے جاتے ہیں اور پھر آپ بیٹھے رہتے ہیں، اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے رہتے ہیں یا اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، تسبیحات پڑھتے رہتے ہیں، اور پھر آپ نماز اشراق پڑھتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کے لیے اجر و ثواب ہوگا۔ لیکن اگر آپ مسجد کو چھوڑ کر اپنے گھر میں چلے جاتے ہیں جس طرح آپ نے سوال میں لکھا ہے، تو پھر یہ فضیلت جو ہے وہ نصیب نہیں ہو سکتی۔ یہ فضیلت صرف اسی کو مل سکتی ہے جو اپنی جگہ پہ بیٹھا یا کم از کم مسجد میں بیٹھا رہے اور پھر وہ اس طرح 2 رکعت نماز ادا کرے۔ غیر مسلم کے گھر کا کھانا تہوار میں یا عام دنوں میں کھا سکتے ہیں؟ غیر مسلم کا جو کھانا ہے عام دنوں میں کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودیہ عورت نے دعوت دی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر میں تشریف لے گئے تھے اور آپ نے وہاں کھانا بھی کھایا تھا،
اور بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہودیہ عورت نے اس کھانے میں زہر کی ملاوٹ کر دی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیہ کے گھر میں گئے اور آپ نے وہاں پر کھانا کھایا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ غیر مسلم کے گھر میں کھانا کھا سکتے ہیں, لیکن یہ جو تہوار کا کھانا ہوتا ہے یہ نہیں کھا سکتے ہیں, کیونکہ یہ غیر اللہ کے نام کا ہوتا ہے, اور غیر اللہ کے نام کا کھانا جو بھی ہو وہ حرام ہوتا ہے, اس کو کھانا جائز نہیں ہوتا. ایک سوال یہ ہے کہ عورتوں کے حجاب میں چہرہ ڈھکنے کی کیا اہمیت ہے, نقاب. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن, کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں اپنی بیٹیوں کو بھی اور اپنی ازواج کو بھی, اپنی زوجات کو اور تمام مومنوں کی عورتوں کو آپ حکم دیجئے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن, کہ وہ اپنے اوپر جلباب کو اوڑھ لیں. اور جلباب اس چادر کو کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ پورے جسم کا پردہ ہو جائے. تو کھلی چادریں اوڑھنے کا حکم دیا رسول اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان تمام خواتین کو یہ حکم دے دیں کہ وہ ان کھلی چادروں کو اپنے اوپر اوڑھیں. تو اس میں چہرے کا پردہ بھی شامل ہے. اور پھر دیکھیں اس کی دلیل کیا ہے کہ اس جلباب میں چہرے کا پردہ بھی شامل ہے, اس کی دلیل کیا ہے. میں آپ کو اپنی اس بات کی طرف واپس لے جاتا ہوں جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں بیان کر رہا تھا کہ ہمارے لیے جو سب سے زیادہ آئیڈیل ہے وہ کون ہے, صحابہ کرام, اور خصوصاً خواتین کے مسائل میں جو آئیڈیل ہے وہ کون ہے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات اور صحابیات. ٹھیک ہے, وہی ہمارے لیے آئیڈیل ہیں اور وہی ہمارے لیے معیار ہے. تو جب یہ آیت نازل ہوئی, آیت پردہ, آیت حجاب جب نازل ہوئی تو صحابیات نے کیا کیا اور آپ کے ازواج مطہرات نے کیا کیا. حدیث میں موجود ہے کہ انہوں نے اپنی چادروں کو پھاڑ کر اپنے چہروں کا پردہ کر لیا اور گھونگھٹ بنا لیا. اپنے سر کا بھی, اپنے چہرے کا بھی پردہ کیا, اپنے گریبانوں کا بھی, اپنے سینوں کا بھی پردہ کیا. تو وہ خواتین جو ہیں جب انہوں نے یہ آیت سنی تو سب سے پہلے انہوں نے چادروں کو پھاڑ کر اپنے چہروں کا پردہ کیا. اس کا معنی یہ ہے کہ جلباب میں چہرے کا پردہ شامل ہے. میرے بھائیوں, اگر چہرے کا پردہ جلباب میں شامل نہیں تھا اور اس آیت میں اللہ رب العزت نے اگر چہرے کا پردہ کرنے کا حکم نہیں دیا تھا تو پھر ان خواتین کو آخر کیا ضرورت تھی کہ وہ اپنی چادروں کو پھاڑتی اور اپنے چہروں کا پردہ کرتی. ایک تو یہ دلیل ہے. دوسری دلیل کہ حج کے موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے اور حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں موجود ہے. یہ دونوں خواتین بیان کرتی ہیں کہ حج کے موقع پر جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی, کہتی ہے کہ ہم اپنے جب ہمارے سامنے غیر محرم مرد آتے تو ہم اپنے چہروں پر پردہ کر لیتے تھے, اور جو چادر اوڑھی ہوتی ہم اسی چادر کو اپنے چہروں پر لٹکا لیا کرتے تھے, اور جب غیر محرم مرد چلے جاتے تو ہم اپنے چہروں کو کھلا کر لیتے تھے, وہ چادر ہٹا لیتے تھے. تو آپ دیکھیں کہ احرام کی حالت میں بھی خواتین جو ہیں ازواج مطہرات اور صحابیات وہ چہرے کا پردہ کرتی ہیں اگر غیر محرم مرد ان کے سامنے آتے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر احرام کی حالت میں ضروری تھا چہرے کا پردہ کرنا تو باقی حالات میں بھی چہرے کا پردہ کرنا ضروری ہے. تو یہ دلائل اور اس کے علاوہ بھی اور دلائل ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ چہرے کا پردہ کرنا لازم ہے. آخر میں ایک بھائی نے لکھا ہے کہ میری والدہ کی زبان پر چھالوں کی تکلیف ہے, ان کے لیے دعا کریں. ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت انہیں شفا کاملہ نصیب فرمائے. ہمارے ایک بھائی نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم سے گزارش کی تھی کہ وہ اور ان کے گھر والے شاید بیمار ہیں یا کسی پریشانی میں مبتلا ہیں, تو ان کے لیے دعا کی اپیل کی ہے انہوں نے. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو بھی شفا کاملہ نصیب فرمائے اور ان کی پریشانی اللہ رب العزت دور فرمائے. اسی طرح جو بھی ہمارے والدین میں سے, ہمارے رشتہ داروں اور مسلمان بھائیوں اور بہنوں میں سے جو بھی بیمار ہیں, سب کی دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سب کو شفا کاملہ اور صحت کاملہ نصیب فرمائے. اور جو حالات فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے.